شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بیان کروں گا۔ حجاج بن یوسف نے بہت سے نیک کام کیے، جس میں سب سے بڑا کارنامہ ان کا قرآن مجید پر اعراب لگوانا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان مجاہدین اس کے دور میں چین تک پہنچ چکے تھے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ناظرین، جب حجاج کو یہ پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، ہاں تو ایک ظالم شخص ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سن کر حجاج غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ڈیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ ناظرین، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا، اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی بندہ خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ اور یمن کا لائق مقرر کیا۔ عبد الملک بنو امیہ کا نسل در نسل چلنے والا ایک حکمران تھا اور عبد الملک نے اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا اور اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن مجید پر اعراب بھی لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، وہ برائی اس کی ظلم تھی۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کو قتل کر رہا تھا۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ حجاج یہ کہتا ہے کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہی حجاج کو ایک سخت بیماری لگ گئی، جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا تو آگ سے بڑی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے موجود تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع نہ کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ ناظرین، اس بیماری کی وجہ سے حجاج اندر باہر سے جل رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، جب حجاج نے دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلوایا
اور بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے اور بولا میں مر جاؤں تو جنازے کی رات کو پڑھنا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔